قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 سورہ ممتحنہ۔ سورہ ممتحنہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 60 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 91 ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے کیونکہ آیت نمبر 10 میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آنے والی مومنہ خواتین کے امتحانات کا تذکرہ آیا ہے، اور ممتحنہ عربی میں امتحان دینے والی عورتوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ حاطب ابن بلتع کے متعلق ہے جو ہجرت اور جنگ بدر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن فتح مکہ کے وقت اس نے کفار قریش کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا چاہا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی الہی کی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے اس سازش کو ناکام بنایا۔ اس نے کہا کہ میرے بال بچے مکہ میں تھے، میں نے کفار پر احسان کے ذریعے انہیں اذیت سے بچانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے حاطب کو اس عذر پر معاف کر دیا، لیکن اس کردار کو ہمیشہ کے لیے قابل مذمت قرار دے دیا جہاں مال اور اولاد کی خاطر اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جاتی ہے۔ آیت نمبر 12 میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت خواتین سے بیعت لینے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خواتین سے شرک، چوری، زنا، اولاد کا قتل اور غیر کی اولاد کو اپنے شوہروں سے منسوب نہ کرنے کی شرط پر بیعت لی۔ یہ در حقیقت رہتی دنیا تک کی خواتین کے لیے پیغام ہے۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن تمام مومنین و مومنات اس کی شفاعت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اے ایمان والو، تم میرے اور اپنے دشمن کو اپنا ایسا جگری دوست نہ بناؤ کہ ان سے محبت کا اظہار کرنے لگو، حالانکہ وہ اس دین حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، اور وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود تم کو محض اس بنا پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ یہ سب کچھ کرو اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے ہو۔ تم چھپ کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو تم میں سے ایسا کرے وہ راہ راست سے بھٹک گیا۔ يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون۔
اگر یہ لوگ تم پر قابو پا جائیں تو وہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے، اور برائی کے ساتھ تمہیں آزار پہنچانے کے لیے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں گے اور اپنی زبانیں بھی، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کافر ہو جاؤ۔ لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہارے کام نہ آئیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ یقیناً تم لوگوں کے لیے جناب ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک عمدہ نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو۔ ہم تمہارے اور تمہارے دین کے منکر ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا، یہاں تک کہ تم اللہ واحد لا شریک لہ پر ایمان لاؤ۔ ہاں البتہ ابراہیم نے اپنے منہ بولے باپ اور اصل چچا سے صرف یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا، مگر میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی نفع کا مالک و مختار نہیں ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ بے شک تمہارے لیے ان لوگوں کے اندر عمدہ نمونہ موجود ہے جو اللہ اور روز آخرت کا امیدوار ہے، اعتقاد رکھتا ہے، اور جو روگردانی کرے تو اللہ بے نیاز ہے اور حمد کا سزاوار ہے۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے آج تمہاری دشمنی ہے کبھی محبت پیدا کر دے، اور اللہ بڑی قدرت والا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تو صرف تمہیں ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے گا وہی ظالم ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم واللہ علیم حکیم۔ اے ایمان والو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کی اصلیت کو بہتر جانتا ہے۔ پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو پھر انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ مومن عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، اور ان کافر شوہروں نے حق مہر وغیرہ کے سلسلے میں جو کچھ خرچ کیا ہے وہ انہیں ادا کر دو، اور تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں روکے نہ رکھو، اور تم نے ان پر جو مہر خرچ کیا ہے وہ ان سے واپس مانگ لو، اور کافر بھی مسلمان بیویوں سے مہر واپس مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفر یا ارتداد کی وجہ سے کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تم ظفریاب ہو جاؤ تو مال غنیمت میں سے ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اتنا مال دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہو، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو ان سے ان شرائط پر بیعت لو کہ وہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان
کوئی بہتان گڑھ کر اپنے شوہروں پر نہیں باندھے گی، کسی غیر کے بچے کو شوہر کا بچہ قرار نہیں دے گی، اور نہ ہی کسی نیکی کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گی۔ ان سے بیعت لے لیجئے اور اللہ سے ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور۔ اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے، وہ آخرت سے اس طرح نا امید ہیں جس طرح کافر لوگ قبروں میں گڑے ہوئے مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہیں۔